بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات مدینے پر خاموشی کی چادر تانے کھڑی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، دروازے بند تھے اور آسمان پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہوا بھی کسی راز سے خوف زدہ ہو۔ اسی رات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل میں ایک انجانی سی بے چینی اترنے لگی۔ اچانک دور پہاڑوں کی سمت سے ایک خوفناک دہاڑ گونجی۔ وہ عام شیر کی آواز نہیں تھی، اس میں جیسے کسی آنے والے امتحان کی جھلک تھی۔ اسی وقت مدینے کے ایک کچے گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، مدینے کی سرحد کے پار ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ کئی دنوں سے اس کے گھر کا چولہا نہیں جلا، وہ بھوک سے نڈھال ہے۔ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہاں تک پہنچنے کے لیے خطرناک جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں درندے ہیں، رات کا سناٹا ہے، لوگ اس راستے سے ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کی راہ میں اٹھنے والا قدم کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ درندے بھی اسی رب کی مخلوق ہیں جس کے بندے ہم ہیں۔ یہ الفاظ دروازے کے قریب کھڑی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل میں اتر گئے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے واپس گھر کا رخ کیا، چولہا جلایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے چند روٹیاں تیار کیں، کچھ کھجوریں کپڑے میں باندھیں اور تنہا اس سفر پر نکل پڑیں۔ صحرا کی گرم ہوا چل رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، جنگل کے راستے اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے، مگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں ذرا لرزش نہ تھی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک بڑا شیر خاموشی سے ان کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ بھی نہ آیا۔ انہوں نے سکون بھرے لہجے میں فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، اگر تو اللہ کے حکم سے آیا ہے تو جان لے کہ میں ایک بھوکی عورت کے لیے رزق لے جا رہی ہوں۔ میرا راستہ نہ روک، بلکہ اگر ہو سکے تو میری حفاظت کر۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی سچائی آسمان تک پہنچ گئی ہو۔ شیر اچانک رک گیا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور ادب سے زمین پر بیٹھ گیا۔ فضا ساکت ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے شیر نے نرم آواز میں کہا، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ ہم جنگل کے درندے بھی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پہچانتے ہیں جن کے صدقے پہ کائنات روشن ہے۔ یہ منظر دور کھڑا ایک صحابی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کے لب کانپتے ہوئے بولے، یا اللہ، جنہیں انسان نہیں پہچانتے انہیں جنگل کے درندے پہچانتے ہیں۔ پھر وہ شیر خاموشی سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ چلنے لگا، کبھی آگے ہو کر راستہ دیکھتا، کبھی پیچھے مڑ کر نگرانی کرتا، جیسے کوئی وفادار محافظ ہو۔ آخر کار وہ ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تک پہنچی۔ اندر ایک کمزور بیوہ عورت سجدے میں رو رہی تھی، اے میرے رب، 3 دن ہو گئے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، اب تو کوئی راستہ بنا دے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت گھبرا گئی، کون ہے؟ باہر سے نہایت نرم اور پاکیزہ آواز آئی، میں فاطمہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی عورت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی۔ کیوں ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خاموشی سے کھانا اس کے سامنے رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ واپسی پر بھی وہی شیر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ راستے میں ایک چرواہے نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ وہ حیرت سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک خونخوار شیر کسی انسان کی حفاظت کر رہا ہو۔ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنگل سے باہر نکل گئی تو شیر چرواہے کی طرف مڑا اور بولا، اے انسان، ہم جنگل کے درندے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، پھر تو کیوں غفلت میں ہے؟ جا،
ان کے قدموں میں جا کر ایمان لیا۔ چرواہے کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، اس کا دل جیسے پل بھر میں بدل گیا ہو۔ وہ دوڑتا ہوا مدینے پہنچا۔ جب وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، تمہیں آنے میں دیر ہو گئی، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی چرواہے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ پھر اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے مدینہ میں ایک بات مشہور ہو گئی، جو اللہ کی راہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ جنگل کے درندوں کو بھی اس کا محافظ بنا دیتا ہے۔